نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق المؤمن من البخل إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلوات الله عليه وسلم تسليما. یہ حدیث ہے جس پر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو بحق المؤمن من البخل، یعنی ان مومن کے بخیل ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب میرا ذکر اس کے سامنے کیا جائے تو وہ مجھ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی انسان کے اور مومن کے بخیل ہونے کی انتہا ہے تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آئے اور وہ آپ کا درود نہ بھیجے، کیونکہ اس کائنات میں مخلوقات میں ایک مومن کا سب سے بڑا مقصد نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں. آپ سے جتنے احسانات اس امت پر ہیں اور خاص طور سے ان پر جنہیں اللہ جل جلالہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اس نے کسی کے احسانات نہیں. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ اپنی امت کی فکر میں دن رات گھومتے رہے. ایک صحابی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کان دائم الفکرۃ متواصل الاحزان، کہ آپ کو جب بھی دیکھتے تو ایسا لگتا کہ آپ کسی فکر میں ہیں اور کسی تشویش میں ہیں اور کوئی غم آپ کے اوپر طاری ہے. تو علماء کرام نے فرمایا کہ یہ فکر یا غم ظاہر اس بات کو اٹھانے کے لیے تجارت میں نقصان ہو رہا ہے یا ہمارے دولت میں کمی آ رہی ہے یا دنیا کے اور کسی اسباب کے اندر کوئی قلت واقع ہو رہی ہے. یہ فکر اور حزن جو کچھ بھی تھا وہ اس امت کے لیے کہ میری امت کسی طریقے سے عذاب جہنم سے بچ جائے اور اللہ کے لگانے کے لگا اس کو حاصل ہو. ایک حدیث میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی. جب آگ جلائی تو اس میں بہت سے پروانے، جب آگ جلتی ہے یا روشنی ہوتی ہے تو پروانے چاروں طرف سے آ کر اس آگ میں کی طرف بڑھتے ہیں. تو یہ پروانے آ کر اس آگ میں گرنے لگے. ایک آدمی ہے جس کو ان پروانوں کے انجام پر کھڑا تھا کہ یہ کس طریقے سے آگ میں جا کر گر رہے ہیں، جہاں جا کر جلیں گے اور مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. تو وہ بیچارہ آگ کے کنارے کھڑے ہو کر پروانوں کو کسی طریقے سے ہٹا رہا کہ آگ میں نہ گر. تو فرمایا کہ تمہاری مثال ان پروانوں کی سی ہے جو آگ میں جا کر
کود کود کر اچھل کر آگ میں گرنا چاہ رہے ہیں. اور میری مثال اس شخص کی ہے کہ جو ان پروانوں کو آگ میں گرنے سے روک رہا ہے. میں تمہیں تمہاری کولیاں پکڑ کر یہ الفاظ ہے جی, میں تمہاری کولیاں یعنی یہ کمر کا حصہ پکڑ کر تمہیں آگ میں داخل ہونے سے روک رہا ہوں کہ کسی طرح یہ عمر آگ میں داخل ہونے سے رک جائے. تو ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت میں گزری کہ امت کی فکر میں اور اس امت کے تعداد جہنم سے بچانے کی ذکر جو ہے ساری امت کرتی. تو امتی ایک امتی اتنا بھی نہ کرے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا گرامی آئے اور آپ کے اوپر ضرور ہی بھیج دے کم سے کم, جبکہ اس ضرور بھیجنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اللہ تمہارے بتایا ضرور شریف کا ہی ذکر فرمایا قرآن شریف میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ بے شک کے نظر شروع کیا, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تم بھی حضور کا ضرور بھیجو اور سلام بھیجو. شروع نہیں کہا کہ تم سلام بھیجو ضرور بھیجو, پہلے یہ کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے ضرور بھیجتے ہیں. تو دو باتوں کا اشارہ ہو گیا. ایک یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درود کی حاجت نہیں, ان پر تو پہلے اللہ درود بھیج رہا ہے, اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں, تم کیا درود بھیجو گے اور تمہاری درود کی ان کو کیا حاجت. اللہ جل جلالہ بھیج رہے, اللہ کے فرشتے بھیج رہے. تو اب جو آگے ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ ان کا درود بھیجو, یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو تمہارے درود کی ضرورت ہے, وہ تو بے نیاز ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج رہے ہیں ان کے اوپر درود. لیکن اگر تم اپنی فلاح چاہتے ہو, اپنی خیر چاہتے ہو, اپنی بھلائی چاہتے ہو, تو پھر تم بھی درود بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی طریقہ اگر کہ ان کو تمہارے درود کی حاجت نہیں, اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں. اور دوسرے اس طرح اشارہ کر دیا کہ یہ درود ایک ایسی عظیم عبادت ہے, ایسا عظیم عمل ہے کہ جس کی شان ہی نہیں ہے دوسری عبادتوں کے مقابلے میں. دوسری عبادتیں ایسی ہیں کہ کوئی بھی عبادت ایسی نہیں دنیا میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ بھی شریک ہو. نماز بندہ پڑھتا ہے, اللہ نے تو نہیں پڑھتے. روزہ بندہ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ نہیں رکھتے. زکات, جتنی بھی عبادتیں ہیں کوئی بھی ایسی نہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندہ اس عمل میں شریک ہو جائے. لیکن یہ ضرور ایسی عبادت ہے کہ فرما دیا کہ یہ عبادت ایسی ہے کہ جب تم یہ عبادت کرو گے تو ایک ایسے عمل میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ گے تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں. اللہ بڑائی کہتا ہوں اوپر بھی رہا لندر, ہم تو پہلے ضرور بھیج رہے ہیں, تم بھیجو گے تو ہمارے ساتھ اس عمل میں شامل ہو جائے. اللہ اکبر, کیا ٹھکانا کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ اس عمل میں آدمی. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنے کا مطلب اور بندے کے درود بھیجنے کا مطلب اور. اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر براہ راست رحمتیں نازل فرما رہے ہیں, براہ راست رحمتیں نازل فرما رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور بندے سے درود بھیجنے کا, مخلوق کے درود بھیجنے کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے. اب دیکھو عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے شانے بھی عجیب و غریب ہے. ہم سے کہا کہ درود بھیجو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے دو حکم دیے ہم کو کہ صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ میرے نبی کے اوپر درود بھیجو اور سلام بھیجو. تو دو چیزوں کو حکم دیا، درود بھیجنے کا اور سلام بھیجنے کا. تو سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، آپ نے بتا رکھا ہے کہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور تشہد کے اندر بھی جب تیار میں بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی السلام علیکم جو ہے نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جاتا ہے. یہ طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ درود بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ درود کیسے بھیجیں؟ حضور سے پوچھ. تو اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود ابراہیم کی تعریف دی اس کے جواب مجھ سے درود بھیجنے کا کیا طریقہ کہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کیا معنی اس کے؟ معنی اس کے یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ میرے نبی پر درود بھیجو. اچھا بھائی درود بھیجنے کا طریقہ کیا؟ کہ طریقہ یہ بتایا کہ جو کہو کہ یا اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا سیدھی سی بات یہ تھی کہ جو کہتے کہ الصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہاں پر دعا جو ترتیب فرمائی وہ یہ کہ اللہم صلی علی محمد، یا اللہ آپ درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے تو کہہ دیا کہ ہم بھیج رہے ہیں درود اور تم بھی بھیجو، اور تم کیسے بھیجو؟ جو کہو کہ یا اللہ محمد پر درود بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب؟ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ بندہ جب درود بھیجے تو یہ کہے اور سمجھے کہ میں کیا اور میرا درود کیا، میں کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا احاطہ کر سکوں گا، میں آپ کے احسانات کا کیسے درجہ ادا کر سکوں گا. تو کہے کرم پر اعتراف کر لو عاجزی کا کہ میں تو حق ادا کر نہیں سکتا ہے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کا. تو اللہ آپ ہی بھیجیے اللہم صلی علی محمد، آپ ہی بھیجیے. میں کیا احاطہ کروں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ احسانات مجھ پر فرمائے میرے اور ہم مذہب لوگوں پر فرمائے، پوری امت پر فرمائے، ان احسانات کے کیا بدلہ چکا سکتا ہوں کہ اللہ آپ ہی درود بھیجیے. میں کیسے تعریف کروں گا سرکار دوارا؟ وہ غالب شاید تو بیچارا آزاد قسم کا تھا، لیکن 12 کے ایسے کہے کہ کیا پتا اللہ تبارک تعالیٰ اسی پر مسئلہ کرتا. تو ایک شعر کا اچھا تھا، کہتا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بجلتا گزارتے، غالب ثنائے خواجہ بجلتا گزارتے ہیں کہاں جا کے مرتبہ دار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو غالب ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا معاملہ تو اللہ ہی کو چھوڑ دیا. کیوں؟ اس واسطے کہ جتنی بھی تعریف کریں، کتنی بھی تعریف کریں، کتنی بھی تعریف کریں، سرکار دو عالم صاحب کے اوصاف کا اس سے اخیر کا بھی آتا نہیں ہوتا، کیونکہ وہی ذات پاک ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبے کو پہچان سکتی ہے، ہم آپ کو جان بھی نہیں. تو غالب سمائے خواجہ بھائی اپنا گزار سے کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد ہے. تو یہ ضرور شریف نے تلقین فرما دی کہ تم اس بات کا اعتراف کرو کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ اوصاف کو پہچان سکتا ہوں، نہ ان کا حق ادا کر سکتا ہوں، نہ صحیح معنی میں درود بھیجنے کی مجھ میں اہلیت ہے. تو اے اللہ میں تو یہ دعا ہی کر سکتا ہوں کہ آپ درود بھیجیں. اور دعا یہ کیسی دعا؟ ایسی چیز کی دعا کہ جس کے بارے میں پہلے اعلان کر دیا کہ ہم پہلے ہی بھیج رہے ہیں ضرور
اسی بات کو علماء کرام نے فرمایا کہ ساری کائنات میں کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس کے 100% قبول ہونے کا یقین ہو سوائے درود شریف کے. دعا ہے کہ یہ کہے کہ صاحب میری یہ دعا ضرور قبول ہوگی، میں جیسا کہہ رہا ہوں ویسے ہی ہوگا، نہیں ہوتا. لیکن یہ درود شریف ایسی دعا ہے کہ اس کے 100% قبولیت کا یقین ہے. اس لیے پہلے اللہ نے اعلان کر دیا دعا کرنے سے پہلے ان اللہ وملائکتہ یصلون علیہ. تو جب دعا کرو گے تو ایسی چیز کی کرو گے جس کا پہلے سے اللہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ اللہ آپ کے اللہ بھیج رہے ہیں. تو یہ دعا 100% قبول ہونی ہے جس میں کسی ادنا کی مل جائے گی. اور اسی بات سے یہ ادب سکھایا گیا دعا کرنے کا. آپ نے بھی کسی مقصد کے لیے دعا کرو تو ادب یہ سکھایا کہ پہلے درود شریف آگے پیچھے پڑھ لو، شروع میں بھی پڑھ لو اور آخر میں بھی پڑھ لو. کیوں؟ اس بات سے درود کو تو قبول ہونا ہی ہونا ہے. تو ان کی شان کریمی سے یہ بات بعید ہے کہ پہلی بات کو قبول کر لے، آخری بات کو قبول کر لے اور بیچ والی بات بھی چھوڑ دے. لہٰذا جب درود پڑھ کے دعا کرو گے اور آخر میں بھی درود کرو گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قبول کرے. تو اس لیے یہ جو ادب ہے دعا کا کہ پہلے حمد کرو اللہ تعالیٰ کی اور پھر درود میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر دعا کرو اپنے مقاصد کے لیے. تو یہ حقیقت اس کا راز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درود سے قبول ہونا یقینی ہے 100%. کوئی ادنا کوئی شخص واقع نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام رکھا درود شریف. اور جب درود بھیج دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو کیا فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے. اور یہ ایک روایت میں 10 آیا چاہے بعض روایتوں میں اس سے زیادہ عدد دیا چاہے 70 کا یہ آیا بعض روایتوں میں 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل ضرور نہیں. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجات بلند فرماتے ہیں اور 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب کرتے ہیں. حالانکہ کیا لڑائی سے ہے اس لیے ہے وہ بندہ کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ پہلے ضرور بھیج رہے تھے چڑیا کے لیے تم بھی بھیجو اس سے رہا بن جاؤ اس رحمت. تو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا اور نام لے کر ضرور بھیجے گا تو اس کے اگر ہم 10 اس طرح کے انعامات کی بارش کریں. حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے. خیر میں انتظار کرنے لگا کہ جب آپ فارغ ہوں گے تو بات کروں. لیکن سجدہ اتنا لمبا کہ مجھے بہت دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے آپ کوئی نہیں سجدے. یہاں تک اتنی دیر گزر گئی کہ میرے دل میں یہ وسوسے آنے لگے کہ کہیں اس حالت میں آپ کی روح مبارک پرواز تو نہیں کرتی. اتنی دیر سے سجدے میں کئی سوالات لیتے ہوئے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں گروہ کر دو. یہ میرے خلاف ہو جانے لگا. یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ میں جا کر آپ کے ہاتھ وغیرہ کو ہلا کر دے دوں. جب آپ سجدے سے اٹھے تو مخاطب ہوئے اور دیکھا کہ چہرے پر بڑے بشاشت کیا آتا. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا گیا کھولا اور میں نے یہ منظر دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا تھا. اتنا قریب سے آپ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا تھا کہ روح مبارک پرواز تو نہیں کرے. کیا بات تو سرکار عالم صاحب نے فرمایا کہ بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے بہت بڑی خوشخبری دی. اس خوشخبری کو سننے کے بعد میں نے
شکر میں سجدہ کیا. تو کیا خوشخبری؟ تو فرمایا کہ خوشخبری یہ بھی ہے کہ میری امت کا جو فرض بھی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 مرحمتیں نازل فرمائے. یہ جو خوشخبری مجھے عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے انعام سے شکر کے اندر میں سجدے میں پڑا ہوں. اس کا طویل فائدہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف کے اوپر اتنی خوبیت بھی رکھی. یعنی ایک طرح اگر بھائی یہ تو ادبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بدلے کا ادنا سے ادنا درجہ ہی تھا نا کہ آپ کے احسان کے احترام کے طور پر آدمی ضرور بھیجتے. جو کوئی حضور کے اوپر نہ احسان تھا نہ کوئی اور، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر اجر اتنا رکھ دیا، اتنا عظیم احسان. اور اجر ایسا کہ ذکر اس میں ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے احترام اس میں ہے، دعا کی فضیلت اس میں ہے، سارے فضائل ذکر اللہ کے جمع ہیں درود شریف کے. تو اس وقت اتنا اچھی فضیلت کی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو جب اتنی عظیم الشان دولت ہے تو پھر آدمی اتنا بخیل بنے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو ایک مرتبہ زبان سے رک نہ بھیجے. کتنی بڑے بخی کی بات ہے. یہ فرمایا سرکار عبادت انسان مومن کے بخی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ میرا ذکر آئے اور انسان مجھ کا ضرور نہ، بلکہ ایک حدیث میں بڑی سخت لڑائی ہے. اللہ بتائے اللہ تعالیٰ ہر مسلم مومن کو اس کا مزاج بننے سے محفوظ رکھیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خطبہ دیں مسجد نبوی، اور ممبر پر جس وقت پہلا پاؤں رکھا پہلی سیڑھی پر تو زبان سے فرمایا آمین. پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین. پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین. صحابہ کرام کو حیرانی ہوئی کہ بغیر کسی دعا کے آپ آمین آمین کہہ رہے ہیں 3 مرتبہ. بعد میں صحابہ نے پوچھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا اس وقت بات یہ ہوئی کہ جب میں خطبے کے لیے آیا کہ میرے سامنے جبریل امین علیہ السلام آ گئے. انہوں نے 3 دعائیں کی، میں نے ان دعاؤں پر آمین کہا، اور وہ دعائیں نہیں حقیقت میں 10 دعائیں ہیں. اللہ نے 3 بار دعائیں کی جبریل امین علیہ السلام، ان پر میں نے آمین کہا. آپ ذرا تصور فرمائیے کہ مسجد نبوی ہے، اس جگہ مقدس مقام، اور غالباً جمعہ کا دن ہے، اور خطبہ جمعہ کا وقت ہے جو قبول دعا کا وقت ہوتا ہے، اور دعا کرنے والے ہیں جبریل امین اور آمین کہنے والے ہیں سرکار دو عالم ہوگا. اس سے بڑی قبولیت کی اور کیا گارنٹی ہوگی کسی دعا کی؟ جو دعائیں کیا تھی؟ فرمایا ایک دعا یہ تھی جو جبریل امین نے کی کہ برباد ہو جائے وہ سب جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا. کیونکہ والدین جو ہوتے ہیں وہ ذرا سی بات کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں، دعائیں جو دیتے ہیں انسان کی مغفرت کا سامان ہو جاتا ہے. تو جس کے والدین بوڑھے ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کا پروانہ نہ لے سکے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے، وہ خدا کو برباد ہونے کے لائق ہے. جبریل امین پر دعا دیتے ہیں، حضور آمین کہتے ہیں. اور دوسری دعا یہ تھی جو برباد ہو جائے وہ شخص جس پر پورا رمضان گزرے اور اس کے باوجود اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے مغفرت سے. اور تیسری دعا یہ تھی جو برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ ضرور نہ دے. اس کی بڑی بات ہے. اس کا جبریل امین نے بدعا دی، سرکار آمین.
اتنی بڑی بات ہے درود شریف کو کا نام بھیجنا حضور افضل سے اس میں گرامی کے ساتھ. اسی بات سے یہ جو اصل درود شریف تو وہ ہے جو میں ابھی آپ کو روایت سنائی تو حضور افضل نے تقسیم فرمایا درود ابراہیمی اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حميد مجيد. اور اس بات پر تمام علماء کا اجماع اتفاق ہے کہ سب سے افضل درود شریف کیا ہے جو نمازوں پر ہے. کیونکہ حضور افضل نے براہ راست یہ سکھایا یہ کہہ کر کس طرح کا. اگرچہ درود شریف کے اور بھی سیکھ رہے ہیں بہت سے لیکن سب سے افضل درود شریف کیا ہے جس میں جب لگائے نماز پڑھنے کا ہوگا. اور بھی بہت سے سیکھ رہے ہیں حضور افضل ثابت ہیں لیکن وہ جو ثابت ہیں وہ جو بھی طرح انسان وہ فضیلت والے ہیں. لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی اثر سے اثر. لیکن ہر مرتبہ جب حضور افضل کا اس میں گرامی آئے تو پورا درود شریف پڑھنا کیونکہ مشکل ہوتا ہے تو اس کا آسان اور مختصر جملہ تجویز کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں درود بھی ہوگا کلام بھی ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر صلاۃ بھیجے درود اور کلام دے. یہ مختصر. تو اگر حضور افضل سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا جائے اور لکھ دیا جائے تو یہ درود شریف پڑھنے کی فضیلت اس میں حاصل ہو جائے. اس کا مختصر اور اس کا لمبا نہ کرو یہ پڑھو. لیکن لوگوں کو اس میں سدھار کی فیس کی لکھنا ہے حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے میں لکھتے ہوئے کیا پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اس میں گھبراہٹ ہوتی ہے یا دل دکھتا ہے وقت ذرا خرچ ہوتا ہے. اس کے بجائے صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے سلام لکھ دیا مخاطب کر کبھی ساتھ لکھ دیا صرف پورا. ساری دنیا کے کاموں کے اندر کتنے اختصار کی فکر نہیں سارا اختصار آیا تھا حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی کے ساتھ اور آپ کے درود شریف کے ساتھ. کتنی بڑی محرومی کی بات بخل کی بات. ارے جب کبھی لکھنا ہو تو کیا گزرتا ہے اگر پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھ. اور ہاں اس میں ایک بڑی عجیب بات ایک حدیث میں آئی ہے یاد رکھنے کہ زبان سے درود شریف آدمی ایک مرتبہ پڑھے نا تو حدیث میں آیا کہ 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ رحمت اس پر بھیجتے ہیں 10 گنا وہاں فرماتے ہیں 10 میں کیا لکھتے ہیں اس میں تو لکھنے کا. لیکن اگر تحریر میں لکھو درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھو تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سب تحریر کے اندر مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے تو جب تک وہ تحریر باقی رہے گی اس وقت تک مسلسل ملائکہ اس کے اوپر درود ملتا ہے. تو زبان کے مقابلے میں تحریر کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی جو فضیلت ہے وہ زبان سے بھی کری جائے. جب تک وہ تحریر باقی رہے گی اس کے اوپر درود شریف کی فضیلت مستقل ملتی رہے گی. یہ صدقہ جاریہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تو جو شخص بھی پڑھے گا اس کو اس کے درود کا ثواب لکھنے والے کو مل رہا. تو لکھنے کے اندر یہ بخل چلانا کہ بھائی ضبط کر لیں مختصر کر کے کہ بھائی باقی کنجوسی کی بات ہے بڑی معلومی کی بات ہے. یہ تو بڑی نعمت ہے کہ جتنی مرتبہ درود شریف لکھو گے قلم سے جب تک باقی رہے گی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے گزرتے ہوتے ہیں. یہ جو علم حدیث ہے نا حدیث کا علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا علم اس کے فضائل میں ایک فضیلت یہ بات یہ لکھی گئی ہے علماء کرام نے لکھی ہے کہ اس کی ایک طرح یہی فضیلت کافی ہے
کہ اس علم کو پڑھنے والے کو پڑھانے والے کو بار بار درود شریف بھیجنے کی توفیق ہوتی ہے. کیونکہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی آئے گا تو وہ آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا تو زیادہ درود بھیجنے کی توفیق ہوتی ہے. اس کی حضرت بہت بڑی. اسی لیے فرمایا کہ محدثین کرام جو ہے جو علم حدیث سے افتخار رکھتے ہیں تو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقرب بنتے ہیں اللہ. اس لیے درود سے زیادہ بھیجتے ہیں. تو بھائی اتنی بڑی عظیم فضیلت کی چیز ہے درود شریف. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اس میں افتخار کی توفیق عطا فرمائے, اس کی قدر پہچانے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضور فرمانا ہے کہ بڑا کنجوس ہے وہ شخص جو میرے اوپر درود نہ بھیجے میرا ذکر آنے کے بعد. ارے بہانہ تلاش کرنا چاہیے حضور اکرم تک درود بھیجنے کا, تو بہانہ تلاش کرنا چاہیے. جب بھی جس طرح موقع مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو زیادہ سے زیادہ درود بھیجے. اللہ اگلی حدیث میں فرمایا حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی علیہ صلاۃ صلت علیہ الملائکۃ ما صلی علیہ فلیقل عبد من ذلک او لیکثر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود بھیجتا رہتا ہے ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو اب جس کا دل چاہے ملائکہ کی رحمت کی دعا آپ کے لیے کم کر لے اور جس کا دل چاہے زیادہ کر لے. مطلب جتنا زیادہ کرے گا اتنی رحمت کی دعائیں اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوں. آگے بھی حدیث درود شریف سے متعلق نقل کی ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء ذات یوم والبشر یرا فی وجهه کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ سے چہرے انور پر بشاشت کے خوشی کے آثار تھے اور آ کر فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو راضی کرنے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کی امت میں سے جو بندہ بھی آپ پر درود بھیجے گا تو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کروں گا اور جو بندہ بھی آپ کو اپنا سلام بھیجے گا تو میں اس کے اوپر 10 مرتبہ سلام کی نازل کروں گا. تو اس پر آپ کو خوشی کا فرمایا جیسے ابھی میں نے آپ کو سنایا. اور اگلی حدیث تحقیق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ تعالی ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام. کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے وہ ہیں جو زمین میں گھومتے پھرتے ہیں, یعنی ان کا کام ہی ہے زمین میں گھوم رہے ہیں اور جو کوئی بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے یا سلام بھیج رہا ہے تو اس سلام کو وہ مجھ تک پہنچائیں گے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں گے, ان کا کام یہ ہے. اور اگلی روایت نقل کی کہ ان العبد اذا صلى على النبي صلی اللہ علیہ وسلم عرض علیہ جسمی, کہ جب کوئی بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نام لے کر پہنچایا جاتا ہے کہ آپ کے امت میں سے فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت میں یہ توقع درود کا بھیجا ہے, نام کے ساتھ بتایا جاتا ہے. اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی انسان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے میں پہنچ جائے کہ ذرا بنتے کا خط ضرور دے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی میرا امتی دور سے مجھ پر ضرور بھیجتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے, اور جو میرے پاس آ کر یعنی میرے قبر پر آ کر مجھے سلام کرتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, تو وہ میں اس
وہ خود سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر ایک خاص قسم کی حیات عطا فرمائی ہوئی ہے، جس کے اندر آپ وہ سلام سنتے ہیں جو سلام آپ کے پاس پہنچایا ہے، آپ کے سامنے کیا جاتا ہے، اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو اس واسطے وہاں جا کر اگر آدمی سلام کرے تو کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور دور سے کرے تو درود بھیجے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ دونوں صورتوں میں پہنچ رہے ہیں، یہ تحفے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس واسطے بزرگوں نے یہ تجویز فرمایا کہ بھائی جب اتنے فضائل ہیں اس عمل کے، تو دن میں کم سے کم ایک تصویر تو درود شریف کے پڑھ لیا کرتے ہیں۔ ایک تصویر درود شریف کے پڑھ لو، فجر کے بعد پڑھ لو، عصر کے بعد پڑھ لو، عشاء کے بعد پڑھ لو، ایک تصویر پڑھ لو، یعنی 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف روزانہ بھیج دیجیے۔ تو 100 کے معنی کیا ہوئے کہ 1000 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے طرف متوجہ ہو گئی، اور ہمارے روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری حاجتیں پوری فرماتے ہیں۔ حاجتیں ہی دنیا کی پوری ہوتی ہیں اس کے ذریعے۔ اب یاد آیا میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، عجیب باتیں حضرت فرمایا کرتے تھے۔ فرمانے لگے ایک دن کہ بھائی دعا تو کرنی ہی چاہیے، جب آدمی کو کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی حاجت ہو، تو دعا تو کرنی چاہیے کہ اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے۔ لیکن ایک طریقہ ایسا بتاتا ہوں اس حاجت کو پوری کروانے کا کہ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ضروری پوری فرما دے۔ وہ یہ کہ جب کوئی پریشانی ہو درود شریف کثرت سے پڑھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ وہ پریشانی دور فرمائے۔ کیوں؟ اگر اس کی دلیل عجیب ہے کہ بھائی دیکھو حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ بات مذکور ہے کہ جب کوئی شخص آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ لاتا تحفہ، تو آپ کوشش یہ فرما دیتے کہ اس سے بہتر تحفہ اس سے جواب دے اس کو۔ یہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک مسلم بات ہے۔ وہ تحفہ لے کے گیا، حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیتے، پھر اس سے بہتر بڑھ کر تحفہ اس کو کسی وقت میں دے دیا، مکافات فرما دیتے۔ تو فرما دیتے کہ دیکھو بھائی ساری زندگی حضور کا معمول یہ رہا کہ جو کوئی ہدیہ لے کے گیا اس سے بڑھ کر ہدیہ آپ کو پیش کرنا۔ ٹھیک ہے، درود شریف رہے گا بھی ہدیہ ہے حضور کی خدمت میں۔ تو جب ساری زندگی معمول یہ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ اس سے بڑھ کر ہدیہ دیتے تھے۔ ذرا تصور کرو کہ آج آپ کی خدمت میں ملائکہ وہ ہدیہ پہنچا رہے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے جو فلاں جگہ بیٹھا ہے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ بھیجا، یہ تحفہ بھیجا۔ تو غالب گمان یہی ہے کہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیے کا بھی جواب دیں گے، دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ جو ساری زندگی دیتے ہیں آپ بھی دیں گے، جو دیں گے تو وہ جواب کیا ہوگا کہ ان کے جواب یہی ہوگا کہ جس طرح اس بندے نے میرے پاس یہ ہدیہ بھیجا تو اے اللہ اس بندے کی حاجتیں بھی آپ پوری کروا دیں۔ وہ دعا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میرے اس امتی کی حاجتیں آپ پوری کروا دیں، اس کی پریشانی دور فرما دیں۔ تو دعا ہوگی، دعا ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں۔ اب اس وقت تم جا کے تو کہہ نہیں سکتے حضور کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ میرے دعا فرما لی۔ اب یہ کہنے کا تو راستہ ہے درود بھیجو۔ تو غالب گمان یہ ہے کہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں تمہارے حق میں دعا فرمائیں گے کہ اللہ میرے اس امتی کی حاجتیں پوری فرما دیجیے، اس کی مشکل آسان فرما دیجیے، اس کی پریشانی دور ہو۔ تو درود شریف کرنے میں یہ بھی بڑی عظیم فائدہ ہے۔ تو اسی بات سے بہت سے بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ
بیماری کی حالت میں، دکھ کی حالت میں درود شریف کی کثرت کریں، اتنا ہو سکے گا۔ تو بھائی دن بھر میں 100 مرتبہ تو ہو جائے کم سے کم درود شریف۔ پورا جو درود ابراہیمی ہے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، مختصر درود پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، مختصر پڑھ لو اور مختصر کر لو اللہم صلی علی محمد وسلم، اتنا کر لو، لیکن 100 مرتبہ پڑھ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دیکھو کہ اجر و ثواب کے بھی کتنے ذخیرے جمع ہوتے ہیں اور انشاءاللہ دنیاوی حاجات بھی پوری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ البتہ ایک بات اکثر کہ بھائی درود شریف ایک عبادت ہے اور ایک دعا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کی جا رہی ہے، تو درود شریف کے لیے طریقہ وہی اختیار کرنا چاہیے جو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا۔ اتنے سارے سیغے بتائے درود شریف سے، اتنے سارے سیغے، اس میں حد و حساب نہیں۔ علماء کرام نے مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ کون کون سے درود شریف حضور سے ثابت ہیں۔ حافظ سقاوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب القول البدیع اس طرح علی حبیب الشفیع صلی اللہ علیہ وسلم، عربی میں اتنی بڑی کتاب ہے جس میں صرف درود شریف بھی جمع کی۔ ہمارے اردو کے اندر بھی حضرت حکیم علامہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالہ زاد السعید کے نام سے ہر مسلمان کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے۔ زاد السعید نام ہے اس کتاب، اس میں درود شریف سے سیدھے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے، جو الفاظ وہ جمع کیے ہیں اور اس کی فضیلتیں وغیرہ بیان کی ہیں۔ وہ اتنے زیادہ ہیں حضور سے ثابت چیزیں کہ اپنی طرف سے گھرنے کی کیا ضرورت، لیکن پتہ نہیں یہ شیطان بھی عجیب اسی کام کے لیے بیٹھا ہوا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو اتنے سارے طریقے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بیان فرما دیے، ان کو چھوڑ کر اپنی طرف سے گھرنے کا شوق کرا ہوا، یعنی ہم تو اپنی طرف سے گھرے درود شریف کا طریقہ، اور اس کا نتیجہ یہ کہ ایسے ایسے درود ایجاد کر لیے جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں، صحابہ کرام سے ثبوت نہیں۔ خدا نے کیا کیا آج کل دنیا میں چلے ہوئے درود لکھی اور درود تاج کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں وہ درود، اور ان کے جناب لوگوں میں یہ پڑھو گے یہ ہوگا، یہ پڑھو گے یہ ہوگا، حالانکہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جن میں کلمات خلاف شرع اور بعض میں شرکیہ کلمات بھی۔ ارے بھائی جب حضور اقدس نے خود بتا دیا کہ یوں پڑھو درود مجھ پر، اور ایک نہیں 20 طریقے بتا دیے، تو ان کو چھوڑ کر اپنے گھرے ہوئے طریقے اختیار کرنے کی کیا مصیبت ہے؟ کیا درود لکھی کی کیا مصیبت ہے اور درود تاج کی کیا مصیبت ہے؟ جو حضور اقدس نے بتا دیا سب سے افضل طریقہ ہوا ہے، وہ طریقہ اختیار کرو، وہ طریقہ اختیار کرو۔ باقی اور ادھر ادھر کے جو لوگوں نے اپنے طرف سے گھر رکھے ہیں وہ بے فائدہ ہے اور بعض اوقات مضر۔ اردو کے اندر سب سے بہت مستند جو کتاب ہے اس موضوع پر وہ میں نے ابھی آپ کو بتا دی، حضرت حکیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم زاد السعید، اس کو ہر گھر میں ہر مسلمان اپنے پاس رکھتے ہیں، اور اس میں ایک بڑی کام کی چیز یہ ہے، یعنی بڑی ہوئی نعمت کہ اس میں حضرت حکیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نالین مبارک کا نقشہ بھی دے رکھا ہے، اور اس کے بارے میں بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ پریشانی کی حالت میں، سب بیماری کی حالت میں اس نالین مبارکین کے نقش کو سینے پر رکھ دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے وہ مشکل آسان کروا دے۔ تو کوئی گھر اس سے خالی رہنا نہیں چاہیے۔ زاد السعید حضرت حکیم علامہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالہ، اس کو پڑھیں اور اس کے اندر فضائل درود شریف بھی پڑھیں اور اس کے اندر اس کے سیغے بھی پڑھیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رسالہ فضائل درود شریف وہ رکھیں اپنے گھر میں، اس کو پڑھیں اور درود شریف کو اپنے لیے ایک بہت بڑی نعمت سمجھ کر دن رات اس کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی کم سے عطا فرمائے، آپ کو بھی کم سے عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کو اصلاح کر. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری ہمارے گھر والے متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کے حادثات سے، خارجات سے، ہر طرح کے آفات سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما. یا اللہ یہ بدمنی اور بےچینی اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ اس بدمنی اور بےچینی کو دور فرما. عافیت، امن اور اطمینان عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جن جن لوگوں کے دلوں میں جو جو حاجتیں ہیں رحمت سے ان کو پورا فرما. یا جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے یا جو کہنا چاہتے تھے اپنی رحمت سے ان سب کے دلوں میں ان کے سب کے دلی برادروں کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين.